وبركاته حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. برادران اسلام، شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا. پھر شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا. بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے. نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ. صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. الغرض ایک کے بعد دیگر صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے باری آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کے جام شہادت نوش فرماؤں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے گے، آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنْتَ سِنُّ لِأَبِي، آپ تو میرے ابو کی جگہ پر گئے. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، اے محمد، جب تجھے تیرا ابو یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے. آپ ہی نے تو کہا تھا، محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا. چنانچہ الغرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جذبہ و طلب کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں. کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کی لاش کو دیکھ کر فرماتے، اے میرا پروردگار، میری چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا؟ پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی. اللہ اللہ. اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن پہنچتی ہے، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ حمزہ کی حالت کو دیکھ کر روئے گی، چلائے گی، چیخیں مارے گی، ماتم کرے گی اور نہ جانے بھائی کی یاد میں کیا کیا کرے گی. لیکن قربان جائے اس مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر، نہ روئی نہ چلائی، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ کہنے لگی، بھائی جاؤ، جنت کی عورت تمہاری انتظار میں ہے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.